اب گفتگو کریں گے سہیل وڑائے صاحب سے، کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے، اوور آل بھی گفتگو ہوگی، کچھ انٹرویو کے بابت بھی بات ہوگی۔ سہیل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو جی فواد قریشی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ نائس ٹو سی ہے سر، اور میں امید کر رہا ہوں کہ آپ نے کورونا کے خلاف جو جنگ ہے وہ جیت رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے سر۔ مہربانی جناب، بس اللہ خیر کرے جی، اسٹرگل جاری ہے۔ جی انشاءاللہ سر، اللہ آپ کو صحت دے۔ سہیل بھائی، سب سے پہلے تو ایک آپ کا پرانا انٹرویو تھا جس کی ابھی تک دھومیں تھیں اور اس کی گفتگو تھی، آپ نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی، وائس آف امریکہ کے بہاف پہ آپ انٹرویو لے رہے تھے، تو یہ کوئی پیش خیمہ ہے کسی چیز کا یا چائے کی پیالی میں طوفان ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میری رائے میں تو اس فواد چودھری نے کافی حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے، اور ظاہر ہے وہ جس کشتی میں بیٹھے ہیں وہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کی کشتی ہے۔ ہی وانٹڈ کہ وہ کشتی کسی طرح تیر کے ساحل سمندر تک لگ جائے، وہ نہیں چاہتے کہ کشتی بیچ سمندر میں ڈوبے، تو اس لیے شاید ہی وانٹڈ کہ کچھ بہتری آ جائے۔ لیکن اتنی بولڈلی بات کرنا اور پھر پرائم منسٹر کو بھی کرنا، 6 مہینے کا ٹائم دینا، بڑے اس پہ مندرجات بڑے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے ان پہ تنقید ہوتی ہے، پھر پرائم منسٹر عمران خان یعنی جو ایک وزیر اعظم جو ان کی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جو باڈی لینگویج ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی تھرتلی مچی ہوئی ہے۔ دیکھیں فواد قریشی صاحب، جب سچ بات کہی جاتی ہے تو آگ تو لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچ آنکھیں پامبڑ بلدے، یہ ہمارے ہاں پنجابی کی کہاوت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جب آپ سچ کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت پسندہ نہ ہو، اسی لیے اگر فرض کریں وہ سچ نہ بولتے اور کچھ ایسی کہانی کر دیتے تو انٹرویو کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، اور اگر اس سے کوئی بہتری آ جائے پھر تو ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو اس سے پھر ایک نئی سیاست کا آغاز ہوگا۔ لیکن میری تجویز تو یہی ہے چودھری فواد صاحب کو بھی کہ وہ پی ٹی آئی کو کامیاب ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی لوگوں کی امنگوں آرزوؤں کا مرکز ہے، ہماری منتخب حکومت ہے، اس لیے سب چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اچھا سہیل بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے چودھری نثار تھے، اب فواد چودھری ہیں۔ جب بھی آپ کوئی لیڈرشپ کے خلاف کوئی یعنی آپ سٹانس لیتے ہیں، موقف بیان کریں، اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ سیاسی قیمت چکانی پڑتی ہے، تو فواد چودھری صاحب کو اس کا ادراک ہے؟ دیکھیں سیاست کمزور دلوں کا نام نہیں ہے۔ ابھی کل ہی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، سیاست بہادری سے ہوتی ہے، آپ کو سٹانس لینے پڑتے ہیں، آپ کو موقف اگر آپ کا کوئی نہ ہو تو سیاست کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ایک آپ ایم این اے رہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نامور رہنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ بالکل چپ چاپ ایک وزیر مشیر سمن بکمن رہیں۔ فواد چودھری ظاہر ہے میڈیا پہ بھی رہے ہیں، مختلف ان کی فیملی بھی سیاست میں ہے، تو ہی کین ناٹ بی لائک دیٹ۔ وہ ظاہر ہے اپنی بات کرنا بھی چاہتے ہیں اور اپنی بات سنوانا بھی چاہتے ہیں، شاید وہ جو ہے بیک بینچر بھی نہیں بننا چاہتے، تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اب جو بیک بینچرز کا آپ نے حوالہ دیا وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، راجہ ریاض اور باقی کی کرپشن 3 گنا بڑھ گئی ہے، باقیوں میں وزیروں کی رونت کی بات ہو رہی ہے، اتحادی ادھر ناراض ہو رہے ہیں ساتھ، کچھ اپنے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، پھر جو وزراء کے بارے میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ والی بحث چل رہی ہے، تو یہ کیا کچھ لنک ہو رہی ہیں چیزیں یا علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں؟ آپ کا تجزیہ؟ نہیں، ایک تو جو ہے فواد صاحب ہے بڑے ایک ہمبل اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کی حیثیت سے، جو عمران خان کا جو تھا نا ایک ہنی مون پیریڈ دیٹ از اوور، اور اب ان کا ڈیلیوری کا پیریڈ ہے اور ڈیلیوری ہو نہیں رہی، اور اس لیے یہ جو جتنی طرف سے آپ کو آوازیں آ رہی ہیں یہ دراصل اس کا اظہار ہے، کیونکہ یہ بھی لوگ سارے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، اگر ڈیلیوری نہ ہو تو ان کو بھی مسائل ہوتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سب کو یہ احساس ہے کہ 2.5 سال پورے ہو جائیں گے دسمبر تک، اور ہمیں اگر ڈیلیوری نہ کی تو پھر الٹا جو پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلے 2.5 سال جو ہوتے ہیں ان میں آپ پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو
آپ کے ہفتے اور دن گنے جانے لگتے ہیں. تو اس لیے یہ 6 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ 6 مہینے کا میرا نیکسٹ سوال بھی یہی تھا. یہ 6 مہینے کسی اور نے دیے ہیں یا فواد چودھری نے اپنے تجزیے سے کیا ہے یا کوئی خبر ہے؟ یہ 6 مہینے کی بات کہاں سے آئی؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ دیے ہیں عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں اور اس کو دہرایا ہے فواد صاحب نے. ٹھیک ہے جی. اب فواد چودھری کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات دیکھیں. لڑائیاں کرتے رہے، پہلے ان کا سیاسی سفر بھی مختلف پارٹیوں سے ہوتا رہا. آپ کا ایک طویل ان سے تعلق بھی ہے. مولویوں کے ساتھ بھی جو عید والے معاملے پہ، چاند والے معاملے پہ ان کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ. پھر فردوس عاشق اعوان، پھر پی ٹی وی میں ان کے وہ ساری چیزیں، پھر پہلے وزارت اطلاعات، پھر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں آنا. تو یہ اسد عمر کی طرح آپ کچھ بریک لیں گے یا پھر اسی طرح چلتے رہیں گے؟ ان کا سٹائل ہی یہی ہے. میرا خیال ہے سٹائل ہی ہے. آپ صحیح پہنچے ہیں. وہ اسی طرح لڑتے جھگڑتے بولتے اور جو ہے وہ اسی طرح سیاست کریں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کو اپنا سٹائل بدلنا، اپنی انداز بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. اگر نقصان ہوئے ہوں گے چھوٹے موٹے تو وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ فائدہ ہی ہوا ہے. اچھا سہیل صاحب، اب تھوڑا سا براڈر کیٹیگری میں بات کرتے ہیں. جو ملک کی حالت ہے، صورتحال بھی ہے، کرونا بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پاکستان کی وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی. خواجہ آصف قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ جی آپشن ان کے پاس، یعنی ہم لوگ، یعنی نون اور پیپلز پارٹی ہم لینا نہیں چاہ رہے، یعنی آپشنز اویلیبل ہیں لیکن ہم نہیں استعمال ہونا چاہ رہے. تو اصل میں حقیقت ہے کیا اور ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جب انہیں آپشن دیا جائے گا تو وہ ضرور لیں گے. لیکن ابھی ظاہر ہے ایسا آپشن نہیں ہے کہ جو ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا، لوگ کانگو میں بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں. لوگ پاکستان میں جب بڑے حالات خراب ہوتے ہیں تب بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ عمران خان چلے جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی عمران کا سحر جو ہے وہ ٹوٹلی ختم نہیں ہوا. ان کا چام ابھی بھی موجود ہے. اگرچہ وہ ڈیلیور نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، لیکن ان کے نیریٹو کا چام جو ہے وہ موجود ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر وہ ڈیلیوری کی طرف اب نہیں آتے، اسی طرح صرف احتساب کرتے رہتے ہیں، تو یہ 6 مہینے میں یہ چام جو ان کا رہ گیا ہے، نیریٹو کا چام، ان کی پرسنالٹی کا، آنیسٹی کا چام، یہ بھی جاتا رہے گا. کہتے ہیں نا سہیل صاحب، ہونے ہار بروا کے چکنے چکنے پات، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو یہ جو پچھلے 2 سال ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ اور جو اندرونی اختلافات اب بڑا بولڈلی انہوں نے سیٹ کیا، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کہ ایک وزیر دوسرے کی چھٹی کروا رہا ہے اور اتنے گروپ اور لابنگ، تو اس کے ساتھ کیسے ڈیلیور ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وزراء کی گروپنگ ہو. پرائم منسٹرز ہمیشہ اس گروپنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں چودھری نثار اور خواجہ آصف کون سے دوست تھے. ٹھیک ہے. کتنے سخت ایک دوسرے کے خلاف تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ میں بھی اسی طرح لابیاں تھیں. ایوب خان کی لابی میں شعیب اور بھٹو صاحب آمنے سامنے ہر کیبنٹ میں تقریر کرتے تھے، اور ایوب دونوں کو چلاتے تھے. وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے دونوں لابیوں کو اپنے مشن، مقاصد اور اپنے مینیفیسٹو کے مطابق چلانا. کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف میں ایک طرح کے لوگ تو نہیں ہیں. رائٹسٹ ہیں، لیفٹسٹ ہیں، ریلیجس ہیں، نان ریلیجس ہیں، اوورسیز ہیں، پاکستانی ہیں، وہ سارے کچھ ہیں. اسی طرح سارے وزیر بھی ایک طرح نہیں سوچ سکتے. تو وزیر اعظم کا ایز اے لیڈر کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ مل کے چلائے، اور سارے لوگ وزیر اعظم کی قیادت کو تو مانتے ہیں. اچھا سہیل صاحب، پہلے بھی ہوتا رہا کہ بھئی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، دن گنے جا چکے ہیں، اب وہ باتیں پھر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ حکومت کے لیے اتنی خوشائند بات نہیں ہے کہ ابھی 2 سال مشکل ہوئے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں. تو گوئنگ فارورڈ اب کتنا بڑا چیلنج، کتنا پریشر ہوتا ہے ان باتوں کا، ان چیزوں کا، اور ڈیلیوری کیا آپ کے خیال میں کچھ پاسبل نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو میڈیا ہے یا یہ جو پالیٹکس ہے یا پارلیمنٹ ہے، یہ دراصل بڑی صدیوں کی انسانی سوچ کے بعد یہ ڈیولپ ہوئی ہے، اور یہ واقعی پریشر ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. تاکہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا تو 5 سال کوئی اس سے پوچھے گا نہیں.
نہیں بھائی، میڈیا بھی پوچھے گا. گزارش یہ کر رہا تھا کہ میڈیا بھی پوچھے گا، عوام بھی پوچھیں گے، پارلیمنٹرینز بھی پوچھیں گے. ظاہر ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن بنے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم 5 سال کے لیے منتخب ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کسی کو جواب دینا ہو. ایسا نہیں ہے. اس لیے اٹ از دا ڈلیوری ٹائم. اب اگر اس دباؤ سے وہ ڈلیوری شروع کر دیں تو دس از پازیٹیو. اچھا سر، اب جو کچھ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ پس چلمن کچھ ہوتے ہیں، چلمن کے ساتھ لگے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اور سارا کہ اپورٹیونسٹ جو ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے ایک موقع آ گیا ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی ان ہاؤس تبدیلی آ جائے؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ووٹ لیڈر کا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے دیا ہے وہ پی ٹی آئی میں عمران خان کو ووٹ دیا ہے، نون میں نواز شریف کا ووٹ ہے، ایون شہباز شریف کا نہیں ہے. اسی طرح بات کرتے ہیں بھٹو کا ووٹ ہے پیپلز پارٹی کا. تو عمران کے علاوہ پی ٹی آئی میں کوئی پاسبلٹی ہے یا یہ خام خیالی ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ پرانی باتیں تھیں کہ جی کوئی بندہ ناگزیر ہے یا صرف پارٹی میں ایک لیڈر ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اتنی بار تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہاں 4 مارشل لگے ہیں، ٹھیک ہے، کئی دفعہ 58-2 سے وزیر اعظم گئے ہیں. لو کانفیڈنس 2 دفعہ صوبائی اسمبلیوں میں کامیاب ہوئی ہے. پھر اسی طرح ان ہاؤس چینجز آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور یہ راستے سارے کھلے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ والی بات کہ صرف بس عمران خان کا نہ کوئی متبادل ہے نہ ہو سکتا ہے. اگر ڈیلیور کریں تو یس، بالکل کوئی ان کا متبادل نہیں ہے کیونکہ وہ پاپولر لیڈر بھی ہیں اور ان پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ڈیلیور نہ کریں، صرف پاپولر لیڈر رہ جائیں تو پھر حکومت نہیں چلتی. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سہیل وڑائچ صاحب. سہیل وڑائچ صاحب ابھی کرونا کے خلاف جنگ ہے، وہ بھی جیت رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. اور ان کا جو انٹرویو تھا اور سیاسی تجزیے تو آپ کو دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ سارے، تو آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ان کی بات کا لبے لباب یہی تھا کہ ڈیلیور کرنا گورنمنٹ کے اوپر اور گورننس یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. اختلاف رائے ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اس دفعہ ہوا کھل کر بات ہوئی، ہر بندے کا اپنا سٹائل بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن اس نے کئی سوالات کو جنم دے دی اور کئی ریئیکشن اس چیز کے آئے ہیں.